نماز کے 7 فرائض پر آج بات کریں گے۔ نماز کی شرائط وہ ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے پوری کرنا ہوتی ہیں۔ طہارت، پاکیزگی، اسی طرح عمدہ لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں آنا، وقت کا خیال رکھنا، نیت کرنا، یہ سب نماز شروع کرنے سے پہلے ہے، اس لیے اسے شرط کہتے ہیں۔ گویا کہ وداؤٹ شرائط نماز کے آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شرائط پوری کریں گے نماز شروع کر لیں گے۔ جبکہ نماز کے فرض وہ ہیں جو نماز کے اندر داخل ہیں، اور اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو نماز ہوتی نہیں، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ فرض ہے، اور فرض جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے ترک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، جن میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جس وقت ہم کہتے ہیں اس کے لیے قیام فرض ہوتا ہے، یعنی جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے ہونا بھی فرض ہوتا ہے۔ یعنی فرائض کس میں ہوتا ہے، یعنی کھڑے ہونا کس میں ضروری ہے، اور جو وتر ہیں واجب، ان میں قیام بھی فرض ہوتا ہے۔ باقی سنت یا نفل کو آپ اگر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں، لیکن فرضوں میں قیام بھی فرض ہوتا ہے۔ تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، لہذا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے امام کو رکوع میں پایا اور وہ جلدی سے آیا اور رکوع میں جا کے کہتا ہے اللہ اکبر، تو اب اس نے چونکہ حالت رکوع میں تکبیر تحریمہ کہی ہے، اس کی نماز ہی شروع نہ ہوئی، چونکہ اس کو چاہیے تھا پہلے کھڑے ہو کے کہے اللہ اکبر۔ اب قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ ہو گئی، اب کہتا ہے اللہ اکبر، اب رکوع میں چلا جاتا۔ تو یہ جو کھڑے ہو کر اس نے اللہ اکبر کہنا تھا، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور یہ قیام کی حالت میں فرض ہوتی ہے، کھڑے ہو کر پھر کہی جاتی ہے۔ تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ رکوع کی حالت میں کبھی تکبیر تحریمہ نہیں کہنی۔ اور تکبیر تحریمہ امام کے کہنے کے بعد کہی جاتی ہے۔ بعض لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، ابھی امام کہہ رہے ہیں صفوں کو سیدھا کر لیجئے، موبائل بند کر لیجئے، اور یہ کہتے ہیں جی اللہ اکبر، پھر امام نے کہا اللہ اکبر، تو امام سے چند لمحے پہلے اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ امام جب کہہ دے گا اللہ اکبر پھر کہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ اچھی طرح یہ چیزیں ذہن نشین ہو جانی چاہیے۔ اور جو زبان سے کہنے پہ قدرت رکھتا ہے اس کو تلفظ بھی ادا کرنا ہے اللہ اکبر کا، یہ فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد نماز کے لیے دوسرا فرض قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ قیام اس طرح اسے کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ رہا ہو، اسے قیام کہتے ہیں۔ تو پورے سیدھی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھنا قیام، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کہ قیام فرض ہے، قرآن کی سائے سے پتہ چل گیا۔ اور قیام جتنی دیر تک قرات ہے، یعنی جس میں فرض قرات ادا ہو جائے، کم از کم اتنا قیام ضرور ہونا چاہیے۔ لہذا جو فرض ہیں وتر ہیں، اسی طرح فجر کی سنتیں چونکہ یہ بھی واجب کے قریب ہوتی ہیں، سنت موقدہ اگرچہ ہیں، ان کو بغیر عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ لہذا کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ہو سکے قیام ضرور کریں، چونکہ قیام جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص
ٹیک لگا کے کھڑے ہو سکتا ہے جس میں کم از کم اپنا فرض ادا کر سکے، تو فقہا نے لکھا وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائے، جتنی دیر قیام ضرور کرے چونکہ یہ فرض ہے۔ جیسے آج کل یہ بات دیکھی گئی کہ ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی نماز جس کے اندر انسان اب اسی بندے سے جو ہلکی سی تکلیف میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس سے ذرا گفتگو کریں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے 10 منٹ آرام سے بات کر لے گا۔ آپ کے ساتھ گفتگو میں 10 منٹ اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اللہ کے سامنے نماز میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ یا 4 منٹ کا قیام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی تو 3 سے 4 منٹ کا یا 2 منٹ کا جو قیام ہے وہ تو کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ گفتگو ایک شخص 10 منٹ کھڑے ہو کے کر سکتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں بھی 3 سے 4 منٹ کا قیام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یعنی بے جا بیٹھ کر نماز پڑھ لینا، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کوئی مسجد میں کرسی دیکھی تھی آپ نے جی؟ اس وقت انسان ہوتے تھے، میں کوئی اور ہی ہوتے ہوں گے۔ اب اصل میں نا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بھی جو بندہ تکلیف میں ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے زمین پہ، وہ عاجزی ہے، کرسی پہ پھر بھی تکبر ہے۔ کوشش جہاں تک ہو سکے اللہ کے سامنے ہم نے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور عاجزی جو ہے وہ کرسی پہ نہیں بنتی۔ آج کل حالات ہی بنے ہوئے ہیں، بس لو سارا محلہ گھوم گھام کے آ کے کرسی دے بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ بھئی آپ جب سارے محلے میں گھوم پھر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کے اندر بھی جہاں تک ہو سکے کوشش کرے انسان۔ ہاں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، گنٹھیا کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو چلیں بات سمجھ آتی ہے کہ وہ تو ظاہری بات نہ قیام کر سکتا نہ بیٹھ سکتا، دونوں کام نہیں ہے۔ لیکن جو بیٹھ سکتا ہے تو وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اللہ کو یہ ادا زیادہ پسند ہے بنسبت کرسی کے، اس لیے کہ اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور نماز میں ہم نے اللہ کے سامنے بندگی کا ہی اظہار کرنا ہے، عاجزی کا تو اظہار کرنا ہے۔ اس لیے اس میں بھی اس بات کو خاص طور پہ دیکھا جائے، اور قیام جو ہے جو نماز کا دوسرا فرض ہے، اس کی ادائیگی کی جہاں تک ہو سکے کوشش کی جائے۔ نماز کا تیسرا فرض ہے جی قرات۔ قرات کہتے ہیں جب آپ الفاظ ادا کریں تو اس کے مخارج آپ کے ہونٹ سے ادا ہوں، یہ فرض ہے۔ نماز میں ایک لمبی آیت پڑھنا اور یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اس لیے جب قرات کی جائے تو اس کے اندر الفاظ کے بھی ادا ہوں، یہ نہیں کہ آپ دل کے خیال میں پڑھتے جائیں، وہ دل کا جو خیال ہوتا ہے وہ نماز کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، وہ تو خیال ہے آپ کا، لیکن جو تلفظ سے ادا ہوگا وہ قرات ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں قرات فرض ہے، 3 چھوٹی آیات پڑھ لی جائے جیسے انا اعطیناک الکوثر، یا ایک لمبی آیت پڑھ لی جائے جیسے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ٹھیک ہے۔ ایک آیت یا آیت الکرسی پڑھ لی جائے ایک آیت، تو اس طرح قرات کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ نماز کا چوتھا فرض ہے جی رکوع۔ رکوع انسان اس حالت میں کرے کہ جب جھکے تو اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، اور اس میں وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح گھٹنے سے پکڑ کے رکھے۔ کل ایک جگہ میں درس قرآن دے رہا تھا، ایک صاحب نے کہا جی خیالات بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نماز میں جب خضوع اختیار کریں گے اللہ خشوع بھی عطا فرما دے گا۔ اب خضوع کیسے آتا ہے اور خشوع کیسے آتا ہے یہ غور سے سمجھیے گا۔ خضوع اس وقت آئے گا جب اپنے اعضاء کو آپ مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں جھکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت کی تکمیل میں خضوع پیدا ہوتا ہے، اس خضوع سے آپ کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا جب آپ نے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، تو ہاتھ جب باندھنا ہے تو آپ کے یہ دونوں اس طرح 2 انگلیاں انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ملی ہو، یہ اس پہ رکھیں اور ناف پہ دبا کے رکھیں، ابھی دبا کے رکھیں، کوئی خیال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ نفس ہمارا یہیں سے خیال ناف سے اٹھاتا ہے اور آپ کے چہرے کے آپ کے جسم میں لے آتا ہے اور ذہن میں، تو جب آپ دبا کے رکھیں گے یہ ہے خضوع، اس سے پیدا ہوگا آپ کے دل میں خشوع۔ ایسے جب آپ رکوع کریں
تو گھٹنے کو آپ نے صرف ڈھیلا نہیں رکھنا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ جب آپ اس گھٹنے کو زور سے پکڑ لیں گے اور پکڑ کے پھر آپ جھکیں گے، اور اس طرح جھکیں کہ آپ کی پشت بالکل سیدھی ہو، اگر پیالہ بھی پانی کا رکھا جائے تو نہ گرے، تو پھر خیال پیدا نہیں ہوتا، پوری توجہ آپ کی اللہ رب العزت کی طرف ہوگی۔ اور پھر آپ تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ جماعت میں تو ہم 3 سے 5 پڑھتے ہیں، نفل وغیرہ پڑھتے ہوں تو زیادہ پڑھا کریں، کم از کم 21 تک بھی چلے جائیں، 15 تک بھی چلیں، تسبیحات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس انداز میں جب رکوع کریں گے تو پھر یہ خضوع۔ اسی طرح جب ہاتھ آپ اتحیات میں بیٹھیں تو ہاتھ آپ کے ایسے اوپر نہ ہو کہ درمیان میں خلا و ہوا ہو، آپ ہاتھ کو دبا دیں۔ جب آپ دبا کے بیٹھیں گے یہ خضوع ہے، اس سے پیدا ہوگا آپ کے دل میں خشوع۔ ایسے جب سجدے میں جائیں آپ کے ہاتھ ایسے ہوں، درمیان میں خلا ہو، ہوا ہو، تو آپ کو کبھی خضوع نہیں پیدا ہوگا۔ آپ سجدے میں ہاتھ کو دبا دیں اور دبا کے جب سجدہ کریں گے یہ ہے خضوع، اس سے پیدا ہوگا آپ کے دل میں خشوع۔ نماز اس انداز میں جب آپ ادا کریں گے، آپ کا ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں جب جھکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نماز میں پھر اپنے جلووں کا دیدار بھی کروا دیتا ہے۔ ایک صاحب نظر تھے، وہ اللہ کا دیدار کرتے تھے، تو ایک دن نماز میں دیدار نہ ہوا، پھر نماز شروع کی، پھر نہ ہوا، بڑے پریشان ہوئے کہ آج کیا ہو گیا، اللہ کی انوار و تجلیات کا دیدار نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ تو نے وضو کرتے وقت جب پاؤں کا خلال کیا ہے، میرے محبوب کی یہ سنت آج تو ادا کرنا بھول گیا، تو نے میرے محبوب کی سنت پوری نہ کی، میں تمہیں اپنا دیدار کیسے کرواؤں؟ اتنی بھی یعنی کہ آپ سنت کو ترک کریں گے، چھوڑیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نماز کا وہ لطف پا ہی نہیں سکتے۔ وہ لطف پانے کے لیے آپ کو سنت کا ایک ایک عمل اپنا کر، جیسے وضو میں آپ نماز میں ایک ایک چیز کو اچھے انداز میں کریں۔ پھر اب سجدے کے لیے سنت کا طریقہ دیکھ لیجئے، جب آپ سجدے میں جائیں تو ہاتھ پہلے نہیں رکھنے۔ ہاں اگر کسی کا موٹاپا ہے، بیماری ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد کہے، پھر آپ نے جب سجدے میں آنا ہے تو پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہاتھ، اور پھر آپ کا چہرہ، یہ طریقہ ہے۔ اور سجدہ جو ہوتا ہے یہ نماز کا 5واں فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سجدے میں جب آپ نے 7 ہڈیاں لگائیں تو پھر آپ کا سجدہ ہوگا۔ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 جی پاؤں کی، 2 گھٹنے، کتنے ہوگی؟ 4، اور 2 ہاتھ 6، اور 1 یہ چہرے کی، کتنی ہوگی؟ یہ 7 ہڈیاں اگر آپ لگائیں گے تو پھر آپ کی نماز سجدہ ہوگا۔ بعد اب آپ نماز کے اندر پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، جب پاؤں ہی پیچھے سے اٹھا لیا تو سجدہ ہی نہ ہوا، اس کی ہڈیاں پوری نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہم نے ہر چیز کی سمت اللہ کی طرف کرنا ہوتی ہے۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو انگلیوں کا دبا کے پیٹ لگائیں۔ اگر آپ میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پاؤں میں بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تو کم از کم انگوٹھے کا جو پیٹ لگانا فرض ہے، 3 انگلیوں کا لگانا واجب ہے، اور 5 کا لگانا سنت ہے۔ جب آپ اس کو دبا کے لگاتے ہیں، جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کی انگلی بھی سجدہ کر رہی ہیں، ایسے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اس انداز میں سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس میں دبا کے، اور اس میں پیشانی کا جمنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ بیڈ کا گدا اگر آپ اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سجدے میں آپ کا سر دبے گا ہی نہیں۔ جب آپ کی پیشانی دبے گی نہیں تو آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں، سجدے کی حالت میں نرم چیز پر، جیسے نیچے گھاس ہے، روئی ہے، قالین ہے، بالکل نرم جس میں سافٹ آپ کی پیشانی نہ جمے تو پھر نہیں سجدہ۔ اگر پیشانی جم گئی، نیچے مضبوط چیز ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کی نماز ہوگی۔ اس پہ بھی غور کیا جائے۔ سجدہ مکمل اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہے۔ اس میں بھی تسبیحات جب پڑھی جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی صرف 3 مرتبہ پڑھ کے نہ اٹھیں۔ اگر جماعت میں پھر تو ظاہری بات ہے سب کے ساتھ ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 بار، لیکن اس کے علاوہ آپ کثرت سے پڑھیں، جتنی زیادہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں سجدے کی، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے سجدے کی حالت میں۔ سجدہ جو ہوتا ہے یہ بھی آپ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اگر امامہ یا کوئی چیز پہنی ہے تو اس کا پیچ یہاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ پیشانی سے اوپر ہو، اور پیشانی جو ہے
اس کو زمین پہ لگنا چاہیے تاکہ اس پر اس کا فرض اچھے طریقے سے ادا ہو۔ تو جس طرح آپ نے رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے اعضاء رکھے، اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کرنا، یعنی پہلے چہرہ پھر ہاتھ پھر گھٹنے، تو یہ اس کے مطابق سنت کے مطابق ہوگا۔ تو سجدہ جو ہے یہ دو کیے جاتے ہیں اور دونوں ہی فرض ہیں، البتہ دونوں کو ملا کے کرنا واجب ہوتا ہے۔